جادوئی کنگن کی ندی۔ بہت سمے پہلے روشنی اور لکشمی نام کی لڑکیاں اپنی چچی ششمیتا کے ساتھ رہتی تھیں۔ ششمیتا کا ایک بیٹا تھا جس کا نام وکی تھا۔ دونوں ماں بیٹا روشنی اور لکشمی کے ساتھ بہت برا ویوہار کرتے تھے اور ان سے پورے گھر کا کام کرواتے تھے۔ ایک دن ششمیتا نے گھر کو سر پر اٹھا لیا اور چلانے لگی، ارے لکشمی کہاں مر گئی؟ اس کے بعد لکشمی بھاگی بھاگی آتی ہے۔ جی چچی جی، آپ نے بلایا تھا؟ ہاں کلموہی، آج میرے بیٹے کا پیزا کھانے کا دل ہے، جب پاس والی دکان سے اچھا پیزا لے آ۔ چچی جی، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے اور میرا بھی کچھ اچھا کھانے کا من کر رہا ہے، پلیز تھوڑے پیسے اور دے دو۔ تبھی اس کی چچی لکشمی کو زور سے مارتی ہے، اسے دھکا دے کر زمین پر گرا دیتی ہے۔ جب دیکھو میرے بیٹے کی چیزوں پر نظر رکھتی ہے، بھوکڑ کہیں کی، جلدی کھڑی ہو اور میرے بیٹے کے لیے پیزا لے آ۔ روتے روتے لکشمی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر لکشمی کہتی ہے، پتا جی، میری ماں کو چھوڑ کر دوسری شادی کر کے اچھا نہیں کیا، خود تو اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہیں اور ہمیں اس چچی کے پاس چھوڑ دیا جس نے میری اور دیدی کی زندگی نرک بنا دی ہے۔ لکشمی پیزا لینے کے لیے نکل جاتی ہے، پیچھے سے ایک چورنی آتی ہے اور اس کے سارے پیسے چھین کر بھاگ جاتی ہے۔ چور چور، میرے پیسے چھین کر بھاگ گئی۔ لکشمی اس کے پیچھے جاتی ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے اور وہ چورنی بہت دور جا چکی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ پیزا کیسے لے کر جاؤں؟ چچی بہت ماریں گی اگر میں پیزا لے کر نہیں گئی، اور وہ میری باتوں پر وشواس نہیں کریں گی۔ لکشمی پیزے کی دکان پر جاتی ہے۔ انکل جی، مجھے چیز والا پیزا دے دو۔ ضرور بیٹا، لاؤ پیسے دو۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پیسے نہیں ہے تو یہاں کیوں آئی ہوں؟ میں یہاں فری میں دینے کے لیے اتنی بڑی دکان نہیں کھولی۔ نکلو یہاں سے، پتہ نہیں منہ اٹھا کر کہاں سے آ جاتے ہیں لوگ۔ روتے روتے لکشمی گھر چلی جاتی ہے۔ کیوں رے کلموہی، اتنا سمے کیوں لگا آنے میں؟ اور پیزا کہاں ہے؟ چچی، وہ پیزا تو کیا وہ تو لگا رکھا ہے؟ کہاں ہے پیزا؟ جلدی دے۔ چچی، وہ راستے میں چورنی نے میرے سارے پیسے لوٹ لیے اور میں پیزا نہیں خرید سکی۔ واہ واہ، دیکھا ماں، اس نے کیسی کہانی بنا رکھی ہے، ضرور ان پیسوں سے خود پیزا کھا گئی ہوگی۔ اور دونوں ماں بیٹا لکشمی کو پیٹنے لگتے ہیں۔ آج پورا دن تمہیں کھانا نہیں ملے گا، جا دفع ہو جا۔ لکشمی روتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ارے بہن، تم مت رو، مجھے تیرے پر پورا بھروسہ ہے، میں جانتی ہوں تو نے کچھ نہیں کیا۔ دیدی، ہمیں ان دونوں سے کب چھٹکارا ملے گا؟ ان دونوں نے ہماری زندگیوں کو نرک بنا دیا ہے۔ تو چنتا نہ کر لکشمی، سب کچھ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر دونوں بہنیں گھر کا سارا کام کرنے لگ جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد روشنی اپنی چچی کے پاس جاتی ہے۔ چچی جی، ہم نے گھر کا سارا کام کر دیا ہے، ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دیجیے اور لکشمی کا بھی کھانا دے دیجیے۔ وہ چھوٹی ہے، اس سے غلطی ہوگی، اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں، آئندہ وہ کبھی کوئی غلطی نہیں کرے گی۔ نہیں ماں، اس لکشمی کی بچی کو بالکل کھانا نہیں دینا، اس نے میرا پیزا کھایا، اگر اسے کھانا دیا تو آج شام میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ارے میرے شہزادے، تو بالکل چنتا مت کر، اس نالائق لکشمی کو تو میں بالکل کھانا نہیں دوں گی۔ یہ پکڑ تیری ایک روٹی، لے دفع ہو جا، آج سے تیرا کھانا بھی بند کر دوں گی۔ روشنی ایک روٹی لے کر لکشمی کے پاس جاتی ہے۔ یہ لو لکشمی، یہ تمہارا کھانا ہے، میں نے اپنا کھانا کھا لیا، یہ تمہارے لیے بچائی ہے، اور چچی کو مت بتانا کہ یہ روٹی میں نے تمہیں دے دی۔
آپ جھوٹ بول رہی ہیں دیدی، آپ نے کچھ نہیں کھایا ہے، یہ آپ ہی کھا لو دیدی، مجھے بالکل بھوک نہیں۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، اس کو آدھا آدھا کھا لیتے ہیں۔ دونوں بہنیں آدھی آدھی روٹی کھا کر چپ چاپ سو جاتے ہیں۔ اور پھر اگلے دن سنو تم دونوں منحوس، یہ پکڑو پیسے اور بازار سے کچھ سبزیاں لے آؤ، اور ہاں آج تم دونوں بنا جوتا پہنے بازار جاؤ گی، یہی تمہاری سزا ہے۔ لیکن چچی باہر تو اتنی کڑی دھوپ ہے، ہم ننگے پاؤں کیسے چل پائیں گے؟ ایک بار جو میں نے بول دیا تو بول دیا، اب دفع ہو جاؤ اور سبزیاں لے آؤ، نہیں تو تمہارے پیر جلا دوں گی۔ دونوں بہنیں وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ دیدی میرے پیر بہت چل رہے ہیں، مجھ سے اور چلا نہیں جا رہا۔ تم ایک کام کرو، تم یہاں چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، سبزیاں میں لے کر آتی ہوں۔ تبھی ان کو ایک بوڑھی آنٹی نظر آتی ہے۔ ارے بیٹا، گرمی کے مارے مجھ سے چلا نہیں جا رہا، کیا تم میری مدد کرو گی اور میرا سامان میرے گھر تک چھوڑ دو گی؟ آئیے دادی ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دونوں بہنیں بڑھیا کا سامان اٹھا کر ان کے گھر چلی جاتی ہیں اور انہیں ان کے گھر چھوڑ دیتی ہیں۔ واہ بیٹا، تم دونوں بہت اچھی اور سنسکاری ہو، لیکن اتنی گرمی میں تم ننگے پاؤں یوں گھوم رہی ہو۔ اس بڑھیا کی بات سن کر لکشمی زور زور سے رونے لگ جاتی ہے۔ دادی جی، ہمارے ساتھ ہماری چچی رہتی ہے جو ہم پر بہت ظلم کرتی ہیں۔ آج ہی انہوں نے ہمیں ننگے پاؤں سبزی لانے کو کہا۔ اف، تمہاری چچی تو بہت بری عورت ہے، ایسے لوگوں کو اوپر والا سزا دیتا ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اس کے بعد وہ بڑھیا ان دونوں بہنوں کو سونے اور چاندی کی جادوئی ندی کے پاس لے جاتی ہے۔ بیٹا، یہ جادوئی چوڑیوں کی ندی ہے، اے جادوئی ندی، ان دونوں بہنوں کی مدد کرو۔ تبھی سونے چاندی کی جادوئی ندی سے چوڑیاں نکل کر باہر آتی ہیں۔ بیٹا، یہ چوڑیاں رکھ لو، یہ سونے اور چاندی کی جادوئی چوڑیاں ہیں جو ہر مصیبت میں تمہاری مدد کریں گی۔ اس کے بعد دونوں بہنیں گھر چلی جاتی ہیں، اور جب بھی ان کی چچی ان کو مارتی تو وہ ہنسنے لگ جاتی۔ ان دونوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اور وہ سونے اور چاندی کی جادوئی چوڑیوں کی مدد سے کھانا مانگ لیا کرتی اور گھر کا سارا کام کروا لیا کرتی تھیں۔ ماں، یہ دونوں آج کل کچھ زیادہ خوش رہنے لگی ہیں اور آپ سے کھانا بھی نہیں مانگتی، گھر کا سارا کام بھی جلدی کر لیتی ہیں، ایسا کیسے ہو گیا؟ ہاں مجھے بھی کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، چلو ہم ان دونوں پر نظر رکھتے ہیں۔ دونوں ماں بیٹا چھپ چھپ کر دونوں بہنوں کو دیکھنے اور انہیں جادوئی چوڑیوں سے اپنے کام کرواتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، اور وہ انہیں چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ چوڑیاں چھین کر پہنے، انہیں زوردار کرنٹ لگتا ہے۔ ارے باپ رے، ارے باپ رے باپ، بچاؤ ہمیں، ارے ماں بچاؤ، میری مدد کرو، ہمیں معاف کر دو، یہ جادوئی چوڑیوں، ہماری چچی اور بھائی کو معاف کر دو، مت مارو انہیں۔ روشنی کے بولتے ہی جادوئی چوڑیاں نکل کر باہر آ جاتی ہیں۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، آج کے بعد ہم تمہیں کبھی تنگ نہیں کریں گے، ہم ہمیشہ اچھا برتاؤ کریں گے۔ اس کے بعد چچی اور وکی ان دونوں بہنوں کے ساتھ اچھے سے رہنے لگتے ہیں اور انہیں کبھی تنگ نہیں کرتے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔